صبر نمبر 44 رموز اوقاف پنکچویشنز۔ اوقاف ان علامات اور نشانات کو کہتے ہیں کہ جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا ایک ہی جملے میں اس کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے الگ کریں اور پڑھنے والے کو کم و بیش وقفے کا احساس دلا کر درست معنی یا مطلب سمجھنے میں مدد کریں۔ ہماری قومی زبان اردو میں جو علامات رائج ہو چکی ہیں ان علامات میں سے یہ علامات زیادہ استعمال کی جاتی ہیں: ختمہ، سکتہ، سوالیہ یا استفہامیہ، ندائیہ، فجائیہ یا استعجابیہ، واوین اور کوسین وغیرہ۔ ختمہ: اردو جملے کے خاتمے پر جو علامت لگائی جاتی ہے اسے ختمہ کہتے ہیں۔ یہ دو جملوں کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے۔ مثلاً خاور ایک اچھا لڑکا ہے، احمد اس کا اچھا دوست ہے۔ سکتہ: جب کسی جملے میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آئے تو اس کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے سکتہ کہتے ہیں، اور یہ علامت الٹی واو کی شکل میں لگائی جاتی ہے۔ اس سے جملے کے بعض اجزاء جدا جدا رکھنے اور جملے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ میں اسلام آباد، لاہور، کراچی اور میاں والی سے ہوتا ہوا واپس ڈیرہ اسماعیل خان پہنچا۔ تو ان جملوں میں اسلام آباد کے بعد، لاہور، کراچی کے بعد کیا ہے؟ سکتہ کی علامات ہیں۔ اور دوسرا جملہ، وہ سو کر اٹھا، طہارت کی، وضو کیا، ناشتہ کیا اور بستہ اٹھا کے اسکول چلا گیا۔ اب اس جملے میں اٹھا کے بعد اور سکتہ کی علامت ہے، طہارت کے بعد اور وضو کے بعد۔ استفہامیہ یا سوالیہ: جب کسی جملے میں حروف استفہام کیا، کب، کیوں، کیسے، کدھر، کون، کس کا، کس کے وغیرہ لگا کر کوئی بات پوچھی جائے تو آخر میں لگائے جانے والے نشان کو سوالیہ یا استفہامیہ کہتے ہیں۔ مثلاً کیا آپ نے کھانا کھایا، تم لاہور کب جاؤ گے، دروازے پر کون دستک دے رہا تھا۔ ندائیہ، فجائیہ یا استعجابیہ: جب کسی جملے میں کسی کو مخاطب کیا جائے یا فوری جذبات اور احساسات کا اظہار کیا جائے تو اس کے آخر میں جو علامت لگائی جاتی ہے اسے استعجابیہ، ندائیہ یا خطابیہ کہتے ہیں۔ مثلاً ہائے اللہ، یہ کیسے ہوا، واہ واہ کتنی خوبصورت کوسے قضا ہے، بہت خوب، تم نے اچھے کھیل کا مظاہرہ کیا، ہیں یہ تم تھے۔ اب ان جملوں میں ہائے اللہ، واہ واہ، بہت خوب اور ہے کے بعد کیا ہے؟ یہ علامت ہے۔ خطابیہ الفاظ کے آخر میں بھی یہ نشان یا علامت ڈالی جاتی ہے یا ڈالا جاتا ہے۔ مثلاً صدر محترم، جناب اسپیکر، خواتین و حضرات، لوگو، تعجب کی صورت میں اسے استعجابیہ کہتے ہیں۔ واوین: جب کسی قول، بیان یا عبارت سے کوئی اقتباس درج کرنا ہو تو اس کے شروع اور آخر میں یہ علامت لگائی جاتی ہے۔ مثلاً اکرم بولا، میں آج کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ علامت جو ہے واوین کے اندر ہے، یہ جملہ جو ہے واوین کے اندر ہے۔ نیکسٹ ہے سر سید احمد خان نے اپنے مضمون خوشامد میں لکھتے ہیں۔ اب خوشامد جو لکھا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ واوین کے اندر ہے۔ ناموری کی مثال ایک عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری تعریف واجب ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا۔ اب اس جملے میں جو مضمون تھا، عبارت تھی، اس کو جو ہے دو شروع سے اور آخر بھی کیا ہے؟ واوین کے درمیان لکھا گیا، واوین کی علامت لگائی گئی۔ کوسین: عبارت میں جملہ مترجمہ یا اندرونی وضاحت کے لیے جو علامت لگائی جاتی ہے اسے کوسین کہتے ہیں۔ مثلاً
میرا بھائی کریم جو سب سے چھوٹا ہے، گزشتہ روز اس نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا۔ اب جس کی وضاحت کی گئی ہے تو اس کو کیا ہے، بریکٹس میں کوسین میں لکھا گیا ہے۔ دوسرا جملہ، جمیل صاحب جو ہمارے محلے دار ہیں، پڑوسی ہیں، کل دبئی روانہ ہو گئے۔ اب جمیل صاحب ہے، ان کی مزید وضاحت کر رہی ہے کہ بتایا گیا کہ کون ہے، جو ہمارے کیا ہے، محلے دار ہیں، تو اس کو کیا ہے، کوسین میں لکھا ہوا ہے، کل دبئی روانہ ہو گئے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا جو ہے سبق ختم ہوا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نئے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور میرے چینل سارے احسان کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور جو ہے نا اظہار کیا کریں، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ چینل پسند آ رہا ہے نہیں آ رہا، اور اس میں مزید کتنی میں بہتری کر سکتا ہوں، تاکہ جو چینل کو دیکھنے والے ہیں یا گرامر وغیرہ سیکھنے والے ہیں ان کو کہاں تک سمجھ آ رہی ہے اور کتنا وہ سیکھ پا رہے ہیں۔ والسلام۔